السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے حنفی دیوبندی مفتی سالم خان عشاتی، جو آج کل فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آج اس نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے کہ امام طحاوی حنفی، جن کے نزدیک جو ہے کتا کھانا بکراہیت جائز ہے، جس طریقے سے جھینگا کھانا جائز ہے اسی طریقے سے جو ہے ان کے نزدیک کتا کھانا بکراہیت جائز ہے۔ امام بخاری کے نزدیک کتا پاک ہے، اور طحاوی شریف کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے باب اصول القرب کے تحت کے اندر کہ اگر کوئی کتے کو کھا لے تو بکراہت کتے کا کھانا بھی جائز ہے، جیسے کہ جھینگا ہے۔ فقہ حنفی کے اندر جھینگا کھانا بکراہت جائز ہے۔ کیا ہے؟ بکراہت۔ سنا اپنے بھائیوں، یہ مفتی جو ہے امام طحاوی کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ امام طحاوی کے نزدیک جو ہے کتا کھانا پاک ہے، اور یہ مثال بھی دے رہا ہے جس طریقے سے کراہت کے ساتھ جھینگا کھانا پاک ہے، اسی طریقے سے امام طحاوی کے نزدیک کتا کھانا پاک ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، حنفی خود سمجھ لیں کہ مفتی کذاب بیانی کر کے ان پر تہمت لگا رہا ہے یا امام طحاوی نے خود یہ فتویٰ دیا ہے۔ یہ حنفیوں کا اپنا آپس کا معاملہ ہے، وہ خود سمجھ لے۔ لیکن اس جاہل مفتی کو ہم یہ چیلنج دیتے ہیں کہ اس نے امام بخاری کے تعلق سے بھی یہ فرمایا ہے کہ ان کے نزدیک کتا پاک ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔ میں اس مفتی کو ہی نہیں، پوری حنفی ضروریت کو چیلنج دیتا ہوں کہ بخاری شریف کے اندر امام بخاری کا یہ قول دکھا دے کہ انہوں نے کتے کو پاک کہا ہو اور اس کا کھانا جائز کہا ہو۔ سنیے اس مفتی کی زبانی کس طریقے سے یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کذاب بیانی کر کے ان کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ ہم صرف کتے کے ظاہری بدن کو پاک بولتے، امام بخاری تو پورے کتے کو پاک بولتے اور کھانے کا حکم بھی دیتے۔ اب بناؤ ایک ویڈیو، لاؤ ابو زید ضمیر کو، طالب الرحمان کو لے کے آئیے، توصیف الرحمان اور ربانی میاں کو لے کر آئیے اور بنائیے ایک ویڈیو کہ امام بخاری نے کتے کو پاک لکھا ہے، کتا کھاؤ، کتا پارٹی کرو، اس کے قیمہ اور کباب نکل کر شامی کباب بنا کر کھاؤ۔ سنا بھائیوں آپ نے کس طریقے سے جاہل بے غیرت مفتی جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک بہتان اور ایک الزام لگا رہا ہے۔ دراصل یہ جو ہے ایک مسئلہ ان کی اپنی کتاب درہ مختار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کتے کو گود میں لے کر نماز پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ دراصل جو ہے یہ اس کا دفاع کرنے کی ایک ناکام کوشش میں جو ہے اس نے اپنے اندر کا جو امام بخاری کے تعلق سے جو بغض اور چڑ اور حسد بھری ہوئی ہے اس نے اس کو ظاہر کیا ہے۔ اس مفتی کو ہی نہیں بلکہ پوری حنفی ضروریت کو چیلنج ہے کہ امام بخاری کا قول پوری بخاری میں سے کہیں بھی دکھا دے کہ انہوں نے کتے کو پاک کہا ہو اور اس کا کھانا جائز کہا ہو۔ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک کتا اور کتے کا جھوٹا پاک ہے۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ بعض علماء مالکیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ ان احادیث سے امام بخاری کی غرض کتے کی اور اس کے جھوٹے کی پاکی ثابت کرنا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری کی یہ غرض نہیں ہے بلکہ آپ نے صرف لوگوں کے مذہب کو بیان کیا ہے، وہ خود اس کے قائل نہیں ہے، اس لیے ترجمے میں آپ نے صرف کتے کے جھوٹے کا نام لیا، یوں نہیں کہا کہ کتا کا جھوٹا پاک ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبید اللہ مبارک پوری فرماتے ہیں کہ حدیث مذکورہ بخاری میں دلیل ہے کہ کتے کا منہ ناپاک ہے، اس لیے جس برتن میں منہ ڈال دے اسے دھونا اور اس پانی کو بہا دینے کا حکم ہو۔ اگر اس کا منہ ناپاک ہوتا تو پانی کو اس طور سے ضائع کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ منہ کے ناپاک ہونے کا مطلب اس کے تمام جسم کا ناپاک ہونا ہے۔ یہ ہے بخاری کے اندر حدیث اور امام بخاری کے تعلق سے بیان۔ فتح الباری کا حوالہ دیتے ہوئے اس کذاب مفتی نے جو ہے امام بخاری کے اوپر بہتان باندھا ہے۔ اس مفتی کو چیلنج ہے اور پوری حنفی ضروریت کو چیلنج ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو انہوں نے ایک بہتان باندھا ہے وہ اس کو بخاری سے ثابت کرے، کہ امام بخاری کا قول دکھا دے کہ پوری بخاری کے اندر امام بخاری نے کہاں پر کتے کو پاک کہا ہو اور کہاں پر کتے کے گوشت کو کھانا جائز قرار دیا ہے۔